پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم وہی خاندان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے۔ صاحب دانش و وحینش شاعر کنیت اسدی نے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ ہم نے اے خاندان رسالت تمہاری شان میں سورہ شعراء کی آیت کو پایا ہے، چاہے ہم پرستان حق ہوں یا کوئی دوسرے سبھی ہیں، سبھی اس آیت کی تعویل و تفسیر آپ کے حق میں کرتے ہیں۔ جناب جابر انصاری سے روایت ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سلام پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس آدمی نے کہا اس سے اسلام سکھانے کو مجھ سے کسی اجر کا سوال کرو گے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری رسالت کا اجر صرف یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت رکھو۔ اب قربا میں کون شامل ہے؟ پنجتن پاک، جو حدیث کے سامنے بھی ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کے قربا یا میرے قربا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا نہیں، میرے قربا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ جو آپ سے محبت نہ کرے اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہ کریں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا آمین۔ اس روایت کو الگنجئی نے کفایہ الطالب جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ صاحب الاسواق کی، یعنی یہ والی یہ جو واقعہ یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ صاحب الاسواق المحرکہ نے عربی زبان میں اس طرح شعر لکھے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خاندان پیغمبر سے محبت کرنا واجب جانتا ہوں، ان لوگوں کے خلاف جو خاندان پیغمبر سے دوری اپناتے ہیں۔ آیت قربا نے مجھ کو ان کے ساتھ نزدیک کر دیا، یعنی یہ قربا سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے، ان کی مودت کتنی ضروری ہے۔